بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ سب کا بہت مشکور ہوں۔ آج میرے آنے کا مقصد جناب امیر مقام صاحب کی ہمشیرہ کی وفات پر ان سے اظہار تعزیت کرنا تھا، لیکن یہاں مسلم لیگ کے ساتھیوں نے پریس سے ملاقات کا بھی یہ موقع فراہم کیا، لہٰذا میں بھی اپنی گفتگو کا آغاز کل کے اس واقعے سے کروں گا جس نے اس حکومت کی بزدلی اور اس حکومت کی بوکھلاہٹ کو پوری دنیا کے سامنے واضح کر دیا۔ ہمارے ملک کے اندر اقدار ہیں، روایات ہیں، اور ہمیشہ ہمارے معاشرے نے خواتین کے احترام کا درس دیا ہے۔ کل جناب نواز شریف صاحب کی دختر مریم نواز صاحبہ کے اوپر حکومت نے جو ناکام قاتلانہ حملہ کرنے کی کوشش کی ہے، ہم اسے پاکستانی سیاست کی بدترین کارروائی قرار دیتے ہیں۔ حکومت میں اگر حوصلہ ہے، حکومت میں اگر ہمت ہے، تو یہ کھل کر ہم سے اسمبلی کے اندر بات کریں۔ عمران خان صاحب کو کئی دفعہ کہا ہے کہ اگر آپ میں کوئی کارکردگی دکھائی ہے اور ہمت اور حوصلہ ہے تو آئیں ٹی وی کے اوپر ہم سے مناظرہ کریں، لیکن اپوزیشن پر جھوٹے مقدمات بنانا، انہیں جھوٹے مقدمات میں گرفتار کرنا، اور انتہا یہ کہ مریم نواز صاحبہ پہ قاتلانہ حملہ کرنا، یہ وہ پست ترین روایات ہیں سیاست کی جن کی جتنی بھی مذمت کی جائے اتنی کم ہے۔ لیکن ان ہتھ کنڈوں سے نہ مریم نواز پیچھے ہٹیں گی، نہ مسلم لیگ نون کے کارکن پیچھے ہٹیں گے۔ ہم نے اس ملک کو بنایا ہے، مسلم لیگ نون نے پاکستان کی تعمیر کی ہے۔ ہمیں 2013 میں لٹا پٹا پاکستان ملا تھا جس میں 18 گھنٹے بجلی نہیں ہوتی تھی۔ خیبر پختونخوا سے زیادہ کون جانتا ہے کہ کوئی دن نہیں گزرتا تھا جب خود کش بمبار پھٹتا تھا اور درجنوں ہمارے بے گناہ شہریوں کو، ان کے خون کو اس دھرتی میں بہا دیتا تھا۔ ہماری قوم کے اور خاص طور پہ خیبر پختونخوا کے عوام کے کندھے جنازے اٹھا اٹھا کے تھک چکے تھے، اور اس وقت نواز شریف کی حکومت نے عہد کیا کہ ہم پاکستان کو اندھیروں سے بھی نکالیں گے اور پاکستان کو امن کا بھی گہوارہ بنائیں گے۔ آپ نے دیکھا کہ 5 سالوں کے اندر وہ مسئلے کہ جنہیں ہماری قوم 2013 میں پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ قرار دیتی تھی، جب ہم نے حکومت چھوڑی تو وہ پاکستان کے بڑے مسئلے نہیں تھے، نہ لوڈ شیڈنگ مسئلہ تھی اور نہ دہشت گردی مسئلہ رہ گئی تھی۔ ہم نے اندھیروں کو روشنیوں سے تبدیل کیا اور دہشت گردی کو امن میں تبدیل کیا، لیکن بدقسمتی سے ہمارے خلاف سازش کی گئی، دھاندلی کی گئی، اور اس ترقی کے پہیے کو جو توانائی کے بحران کو حل کر کے امن قائم کر کے ہم نے چلایا تھا، جس کی پشت کے اوپر سی پیک کی 29 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری ہم نے 4 سالوں میں زمین پہ کھڑی کر دی تھی، جو پاکستان کی تاریخ میں نیا ریکارڈ تھا۔ کبھی 4 سالوں میں 29 ارب ڈالر کی بیرونی سرمایہ کاری نہیں آئی تھی جو ہم نے اللہ کے فضل سے کر کے دکھائی، جس سے توانائی کے نئے منصوبے بنے، انفراسٹرکچر بنا۔ تھر جیسے علاقے میں سندھ کے اندر کوئلے کا وہ خزانہ جو 72 سال سے بند پڑا تھا، جس میں 400 سال کے لیے سستا ترین بجلی پیدا کرنے کا اللہ نے ہمیں کوئلہ دیا تھا، اسے بھی ہم نے حقیقت بنایا۔ ہم نے ہائیڈل پروجیکٹ شروع کیے،
خیبر پختونخوا میں داسو پروجیکٹ شروع کیا، دیامیر بادشاہ ڈیم کی بنیاد رکھی، کروٹ کا ڈیم کشمیر کا شروع کیا، اسی طرح دیگر منصوبے بجلی کے شروع کیے، شاہراہیں شروع کی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ نوجوانوں کے مستقبل کے لیے اعلیٰ تعلیم کو فنڈز دیے جو پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں دیے گئے تھے۔ میں صرف آپ کے سامنے پشاور شہر کی بات کرنا چاہتا ہوں۔ خیبر پختونخوا میں جو ہم نے ترقی کے لیے کیا وہ علیحدہ ہے۔ آج میں صرف آپ کو ایک تصویر پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جو خیبر پختونخوا میں پشاور کے نوجوان تھے انہیں نیا مستقبل دینے کے لیے ہم نے کیا کیا۔ یونیورسٹی آف پشاور کی صلاحیت بڑھانے کے لیے اور اس کو ترقی دینے کے لیے تقریباً 800 ملین کا پروجیکٹ ہم نے دیا۔ یونیورسٹی آف ایگریکلچر پشاور کے لیے 2 منصوبے دیے۔ جب آرمی پبلک سکول میں حملہ ہوا، دہشت گردی کا خوف ہوا، تو صوبائی حکومت نے ایگریکلچر یونیورسٹی کی دیوار بنانے سے انکار کر دیا کہ ہم اپنے طالب علموں کی حفاظت کے لیے 4 دیواری نہیں بنا سکتے۔ یہ ہماری مسلم لیگ نون کی وفاقی حکومت تھی جس نے کہا کہ پشاور کے بیٹے اور بیٹیاں قوم کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، ان کی حفاظت اگر صوبائی حکومت نہیں کرتی تو مرکزی حکومت کرے گی۔ ہم نے یونیورسٹی آف ایگریکلچر کو محفوظ کرنے کے لیے 235 ملین کا فوری منصوبہ منظور کر کے ایگریکلچر یونیورسٹی کی 4 دیواری بنائی۔ انسٹیٹیوٹ آف مینجمنٹ سائنسز جو پشاور کا بہترین تعلیمی ادارہ ہے، اس کے لیے 500 ملین کا پروجیکٹ منظور کیا جس سے ان کے ہاسٹل بنے، ان کے انفراسٹرکچر بنا، ان کے آڈیٹوریم بنے اور اس یونیورسٹی کے اندر بہترین سہولیات فراہم ہوئیں۔ اسلامیہ کالج یونیورسٹی کے لیے 2 منصوبے منظور کیے گئے، ایک ان کے طلباء کا ہاسٹل اور ایک 1.5 ارب روپے سے آئی ٹی انڈسٹریل انوویشن اینڈ ریسرچ سینٹر۔ خیبر پختونخوا کے نوجوانوں کو آئی ٹی کی اور انوویشن کی جدید ترین تعلیم فراہم کرنے کے لیے ہم نے 1.5 ارب روپے سے اسلامیہ کالج یونیورسٹی میں منصوبہ شروع کیا، جسے یہ 2 سال سے مکمل نہیں کر سکے، اس کے لیے مطلوبہ فنڈ جاری نہیں کر رہے۔ اگر یہ منصوبہ مکمل ہو جاتا تو آج پشاور کے اور خیبر پختونخوا کے بچے اور بچیاں جدید آئی ٹی ایجوکیشن کے ساتھ انوویشن کے میدان میں دنیا بھر میں اپنی صلاحیتوں کا لوہا منگوا رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح یونیورسٹی آف ایگریکلچر میں ٹیکنالوجی ڈیولپمنٹ سینٹر 2.25 ارب روپے سے ہم نے منظور کیا، جس کا مطلب یہ تھا کہ خیبر پختونخوا کی زراعت کو جدید بنیادوں پر ٹیکنالوجی کے ذریعے ترقی دی جائے۔ آج تک یہ پروجیکٹ مکمل نہیں کر سکے کیونکہ اس کے فنڈ بھی روک دیے گئے ہیں یا کاٹ دیے گئے ہیں، اور یہ پروجیکٹ بھی ادھورا ہے۔ یہ ہم نے ایک بیج لگایا تھا جس سے خیبر پختونخوا کی زراعت کے اندر ایک انقلاب پیدا ہونا تھا، اور پھر خیبر میڈیکل کالج کے اندر 1 ارب روپے سے ہم نے لیور ٹرانسپلانٹ فیسلٹی کے لیے پروجیکٹ دیا تھا، کیونکہ یہاں پہ جو مریض ہیپاٹائٹس کا شکار ہو جاتے ہیں، جن کا جگر خراب ہو جاتا ہے، ان کے پاس کوئی علاج کی سہولت نہیں تھی۔ اس منصوبے نے بھی 2018 میں مکمل ہو جانا تھا۔ یہ 2000 غالباً 15 یا 16 میں شروع ہوا تھا اور اسے 18 میں اینڈ تک ختم ہو جانا تھا۔ اس کے فنڈز بھی جاری نہیں کیے گئے، اس پر کام کی رفتار سست رکھی گئی اور تاحال یہ منصوبہ مکمل نہیں ہو سکا۔ میں مطالبہ کرتا ہوں کہ یہ سارے منصوبے جو ہم نے خیبر پختونخوا کے نوجوانوں کے لیے شروع کیے تھے،
ان کو فوری طور پہ فنڈز دیے جائیں اور مکمل کیا جائے. یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں، آج نوجوانوں کا عالمی دن ہے. پاکستان میں 2/3 اکثریت نوجوانوں کی ہے. ہماری حکومت نے نوجوانوں کو دیکھتے ہوئے سب سے زیادہ ترجیح 3 چیزوں پر دی تھی: نوجوانوں کے لیے تعلیم، نوجوانوں کے لیے روزگار، اور نوجوانوں کے لیے روزگار تب ہوگا جب معیشت ترقی کرے گی. ہمارے دور میں معیشت 3% سے 5.25% پہ ترقی کر کے چلی گئی تھی. ان کے 2 سالوں میں معیشت 7% کریش کر کے -1% یا 1.5% پہ آ چکی ہے. آج نوجوان ڈگری لے کر جس دفتر میں جاتا ہے وہ کہتے ہیں بھائی ہم تو پچھلوں کو نکال رہے ہیں، آپ کو نوکری کہاں سے دیں. نیا روزگار پیدا ہونا تو دور کی بات ہے، تقریباً 20 لاکھ سے زیادہ جو لوگ برسر روزگار تھے وہ بے روزگار ہو چکے ہیں. 2 کروڑ افراد سطح غربت سے پچھلے 2 سالوں میں نیچے چلے گئے ہیں. یہ حکومت جو نیا پاکستان بنانے آئی تھی، اس نے پاکستان کی ترقی کا ستیہ ناش اور بیڑا غرق کر دیا. عمران خان اپنی تقریروں میں 2 لفظ بولا کرتے تھے ہمارے دور میں، ان کو ہر چیز میں ستیہ ناش اور بیڑا غرق نظر آتی تھی. لیکن آج حکومت میں آ کر عمران خان نے قوم کو ستیہ ناش اور بیڑا غرق کی تفسیر کر کے دکھا دیا کہ وہ اصل میں ہوتا کیا ہے. پاکستان کی معیشت کا بیڑا غرق، پاکستان کی خارجہ پالیسی کا ستیہ ناش، اور پاکستان کی سیاست کا بیڑا بھی غرق اور ستیہ ناش بھی. تو آج میں یہ کہنا چاہتا ہوں، میں نے پچھلے دنوں لاہور میں ایک پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ پنجاب میں ہمیں مینڈیٹ ملا، ہم سب سے بڑی جماعت تھے، ہم سے چھینا گیا. لیکن 2 سالوں میں پنجاب کی جو تباہی ہوئی ہے، وہاں کا انفراسٹرکچر جس طرح تباہ کیا گیا ہے نظر انداز کر کے، تعلیم اور صحت کو تباہ کیا گیا ہے، تعلیم اور صحت کے فنڈ ختم کیے گئے ہیں. تو میں نے کہا تھا کہ ہمیں پنجاب بچاؤ کی بات کرنی پڑے گی. میں پشاور میں بیٹھ کے کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں خیبر پختونخوا بچاؤ کی بھی بات کرنی پڑے گی، کیونکہ خیبر پختونخوا کو بھی 7 سالوں میں اس حکومت نے تباہ اور برباد کر دیا. صحت کا جو شعبہ ہے اس کے لیے مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں کے ڈاکٹر سراپا احتجاج ہیں کہ آج خیبر پختونخوا میں صحت کی کیا سہولیات ہیں اور ان کا کیا حشر کیا ہے اس حکومت نے. وہ منصوبے جو مسلم لیگ نون منظور کر کے گئی تھی کہ جن کے ذریعے خیبر پختونخوا میں انقلاب آنا تھا، وہ سارے منصوبے سرد خانے میں چلے گئے. اگر آج ہماری حکومت ہوتی تو میں آپ کو بحیثیت سابقہ پلاننگ منسٹر یہ کہہ سکتا ہوں کہ پشاور کابل موٹر وے آدھی مکمل ہو چکی ہوتی اور 1-1.5 سال میں پوری مکمل ہو جاتی، کیونکہ ہم پاکستان کو وسطی ایشیا اور افغانستان سے منسلک کرنے کے ویژن پہ یقین رکھتے تھے. ہم نے ML1 کا منصوبہ جب شروع کیا تو اسے کراچی، پشاور اور ترخم تک مکمل رکھا. اس حکومت نے اس ML1 کے ریلوے منصوبے کو پشاور اور ترخم کے حصے کو کاٹ دیا. اب وہ صرف پشاور تک اسے رکھا گیا ہے. اسی طرح ہماری حکومت اگر رہتی تو گلگت، چترال اور چک درہ روڈ کے اوپر تیزی سے کام ہو رہا ہوتا. اس حکومت نے اس منصوبے کو بھی سرد خانے میں ڈال دیا. اور آپ سب حضرات سے میں نے وہ ٹویٹ شیئر کی ہے کہ جب 6ٹی JCC میٹنگ جو دسمبر 2016 میں بیجنگ میں ہوئی تھی، پرویز خٹک صاحب میرے ساتھ تھے. وہاں پر ہم نے گلگت، چترال اور چک درہ روڈ کو CPEC میں شامل کرنے کی منظوری دی تھی، اور پرویز خٹک صاحب نے اس بات کا اعلان بھی کیا تھا کہ یہ شامل ہو گئی ہے. آج
یہ حکومت دیر اور چترال کے لوگوں کو کوئی جواب نہیں دے سکتی کہ اس نے 2 سالوں میں اس منصوبے کے لیے کیا کام کیا۔ اسی طرح دسمبر 2016 میں پشاور کے اندر بھی اورنج لائن کی طرز پہ ٹرین منصوبے کی منظوری دے دی گئی تھی، جو یہاں پر پورے پشاور کی ویلی کو جوڑتا اور میس ٹرانزٹ فراہم کرتا۔ یہ منصوبہ دسمبر 2016 میں سی پیک کے اندر شامل ہو گیا تھا۔ میں اس حکومت سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے اس کی فیزیبلٹی تیار کرنے میں کیا کام کیا ہے؟ ان کا فرض تھا کہ اس منصوبے کی فیزیبلٹی اور ٹیکنیکل سٹڈی بنا کر چین کی حکومت کو پیش کرتے تاکہ اس کے اوپر کام شروع ہوتا۔ یہ 2 سال سوئے رہے ہیں۔ اسی طرح سی پیک منصوبے کے تحت 9 صنعتی زون جن پر اتفاق ہوا تھا ان کا انفراسٹرکچر 2020 تک تیار ہونا تھا، اور ان صنعتی زونز کے ساتھ 4 صوبوں کے اندر ترقی کے ایک نئے دور نے شروع ہونا تھا، لاکھوں روزگار پیدا ہونا تھا، چین سے صنعتی انویسٹمنٹ ان زونز کے اندر آنی تھی، لیکن ایک بھی صنعتی زون ابھی تک لانچ نہیں ہو سکا۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے نہ انفراسٹرکچر تیار کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی معیشت کا بیڑا غرق کر دیا ہے۔ جس ملک میں ہر روز روپیہ لڑکے گا، اس ملک میں بیرونی سرمایہ کار کیسے آئے گا؟ جب تک کرنسی کا استحکام نہیں ہوتا، بیرونی سرمایہ کاری نہیں آتی۔ انہوں نے پاکستان کے روپے کو ایک فٹ بال بنا دیا ہے، جس کو روز ایک کک لگتی ہے تو کبھی وہ 160 پہ، کبھی 165 پہ، کبھی 170 پہ، اور ان حالات میں کوئی سرمایہ کار کسی صنعتی زون میں پیسہ نہیں لگائے گا کیونکہ اس کی سرمایہ کاری ڈوب جائے گی۔ تو آج پاکستان کی معیشت کو تباہ کر کے عمران احمد نیازی نے پاکستان کی سلامتی کو داؤ پر لگا دیا۔ ہمیں یہ قرضے کہتا تھا، قرضے 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 قرضے۔ ہم نے 5 سالوں میں جتنے قرضے لیے ان کے عوض 11,000 میگا واٹ بجلی لگائی، 2,000 کلومیٹر موٹر وے بنایا، سی پیک کے منصوبے چلائے۔ عمران احمد نیازی کی حکومت نے 1.25 سالوں میں ہم سے زیادہ قرضے لے لیے ہیں، اور آپ بتائیے کہ کہیں کوئی ایک اینٹ لگی ہے؟ کوئی ایک ترقی کا منصوبہ نیا شروع ہوا ہے؟ ان کی جو منصوبے بنانے کی صلاحیت ہے، پشاور کے لوگوں سے زیادہ کون جانتا ہے کہ BRT پوری دنیا کے اندر ایک لطیفہ بن گیا ہے۔ اور اب سنا ہے کہ 13 تاریخ کو وہی وزیر اعظم جو ہمیں تانے دیتے تھے جنگلہ بس بنانے کے، جو ہمیں کہا کرتے تھے کہ مجھے اگر کوئی 1 ارب روپیہ بھی دے تو میں جنگلہ بس نہیں بناؤں گا، اب سنا ہے کہ 13 تاریخ کو آ کر میٹرو بس سسٹم کے قصیدے پڑھیں گے کہ وہ غریب عوام کے سواری کے لیے کتنی ضروری تھی۔ ہمیں شکر ہے کہ انہوں نے ہماری بات مانی۔ جو ہماری حکومت نے میٹرو کا منصوبہ بنایا جس پر یہ تنقید کرتے تھے، بالآخر ان کو سمجھ لگ گئی کہ یہ عوام کے لیے منصوبے ضروری ہیں، لیکن نقل کے لیے بھی عقل چاہیے ہوتی ہے۔ وہ منصوبہ جو شہباز شریف نے 11 مہینوں میں کھڑا کر دیا، ان سے 6 سالوں میں جا کے مکمل ہوا، اور جتنی قیمت میں ایک پشاور کی میٹرو بن رہی ہے، اگر آپ لاہور، ملتان، راولپنڈی، اسلام آباد تینوں شہروں کی میٹرو ایک پلڑے میں رکھیں تو پشاور کی میٹرو اس سے مہنگی ہے اور اس سے بھاری ہے۔ یہ کس کا پیسہ ضائع ہوا؟ ان کی نالائکی اور کرپشن کے ساتھ جو اربوں روپیہ کا پیسہ ضائع ہوا ہے، اس کی قیمت خیبر پختونخوا کے غریب عوام ادا کریں گے، چونکہ یہ خیبر پختونخوا کے بجٹ سے پیسہ گیا ہے، اور یہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ان کی کتنی
اس میں صلاحیت ہے، لیکن مجھے شکر ہے کہ پشاور بی آر ٹی شروع ہو رہی ہے، چونکہ اس کے شروع ہونے کے ساتھ لاہور میں اورنج لائن بھی چل جائے گی، چونکہ انہوں نے 2 سال سے اس اورنج لائن کے منصوبے کو روکا ہوا تھا کہ اگر یہ چل گیا تو ہمیں ڈبل جوتیاں پڑیں گی کہ آپ سے بی آر ٹی پشاور کیوں نہیں چل رہی. تو لہٰذا اربوں روپے کا نقصان کیا گیا ہے اورنج لائن منصوبے پر، جو ہماری حکومت پنجاب میں بنا کر چھوڑ گئی تھی. صرف بی آر ٹی پشاور کے نامکمل ہونے سے اور ان کے نام مکمل کرنے کی صلاحیت ہونے سے جو تاخیر ہوئی، تو انہوں نے اس منصوبے کو بھی روک دیا. تو ہم پر بہت زیادہ پریشر آئے گا کہ تم تو بہت نالائق نکلے. تو اپنی نالائقی کی سزا لاہور کے اس اورنج لائن منصوبے کو بھی دی، جو تیار تھا، 2018 میں شروع ہو سکتا تھا، اس کو روک دیا، اور اس کے روکنے سے اربوں روپے کے اضافی اخراجات اب ہمیں ادا کرنے پڑیں گے. تو میں آخر میں پھر یہ کہوں گا کہ آج جو یہاں پر ملک کے حالات ہیں اور جس نہج پہ انہوں نے پہنچا دیا ہے، انشاءاللہ تعالی تمام اپوزیشن پارٹیز مل کر عنقریب اے پی سی کے ذریعے اپنے لائحہ عمل کو قوم کے سامنے پیش کریں گی. اور ہم سمجھتے ہیں کہ اب اس حکومت کو مزید برداشت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم پاکستان کی سلامتی کو داؤ پہ لگائیں، چونکہ آج کے دور میں معیشت ہی قوم کا دفاع ہے. جس قوم کی معیشت ختم ہو جائے، اس قوم کا ٹینک، اسلحہ اور ایٹم بم بھی غیر مؤثر ہو جاتا ہے. سوویت یونین کی مثال آپ کے سامنے ہے. ان کو نہ معیشت چلانی آتی ہے، نہ حکومت چلانی آتی ہے. ہر کام یہ جب فیل ہو جاتے ہیں تو اس کا بوجھ بھی ہماری فوج پہ ڈال دیتے ہیں. اب فوج کے لوگ بھی سوچتے ہوں گے کہ ہم ملک کا دفاع کریں یا ان کی نالائکیوں کا بوجھ اٹھائیں. ٹڈی دل کا مقابلہ کرنا ہے تب فوج کو بلاؤ، کراچی کے نالے صاف کرنے ہیں تب فوج کو بلاؤ، اگر کرونا وائرس پہ ناکام ہو گئے تب فوج کو بلاؤ. ہماری فوج ایک قومی ادارہ ہے، جب بھی کوئی قوم کو ضرورت ہوتی ہے تو وہ پہنچتی ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم سول اداروں کا کام ختم کر دیں اور وہاں پر بھی فوج کو لے آئیں، جس سے فوج کی جو سرحدوں کی ڈیوٹی ہے اس میں خدا نہ خواستہ کوئی خلل پڑ سکے. اور یہ بھی ایک بہت بڑا گورننس کا چیلنج ہے کہ آج سول اداروں کو ختم کر دیا گیا ہے، سول اداروں کی صلاحیت کو ختم کر دیا گیا ہے. اور یہ وہی سول ادارے ہیں جن سے ہم نے بہترین کام لیا تھا. یہی وہی سول انتظامیہ ہے جس نے دہشت گردی کا مقابلہ کیا تھا. یہ وہی سول انتظامیہ ہے جس نے فوج کے ساتھ مل کر پولیس کی صورت میں اور دیگر محکموں کی صورت میں شانہ بشانہ دہشت گردی کی جنگ لڑی تھی. یہ وہی سول ادارے ہیں جنہوں نے سی پیک جیسے منصوبے کو کامیاب کیا. اور آج آپ دیکھیے کہ چونکہ یہ حکمرانی کو نہیں جانتے، گورننس کو نہیں جانتے، جیسے ایک اناڑی ڈرائیور آپ گاڑی پہ بٹھا دیں تو وہ اس گاڑی کے بار بار ایکسیڈنٹ کرتا ہے، یہ پاکستان کی معیشت کے بھی ایکسیڈنٹ کر رہے ہیں اور ملک کو نقصان پہنچا رہے ہیں. اور اسی لیے انشاءاللہ تعالی ہم سب مل کر ان کے خلاف ایک فیصلہ کن جد و جہد کا آغاز کریں گے. اور مسلم لیگ نون یہ سمجھتی ہے کہ اگر ہم نے اس ملک کو اس بحران سے نکالنا ہے تو ہمیں ایک حقیقی، منصفانہ، آزادانہ اور غیر متنازع الیکشن کی ضرورت ہے، اور ایک ضابطہ اخلاق کی ضرورت ہے آئین کی حکمرانی پر، جس سے کم از کم اگلے 10 سال اس ملک میں ایک مستحکم سیاست اور مستحکم معاشی بنیاد کے ساتھ ہم ملک کی معیشت کو ترقی دے سکیں. بہت شکریہ. یہ بتائیے کہ ایک تو آپ نے فرمایا کہ ہم سب کو اکٹھا ہونا پڑے گا اپوزیشن جماعتوں کو، لیکن ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ اپوزیشن جماعتیں جو 2 بڑی پارٹیاں ہیں، پیپلز پارٹی ہوتی ہے، وہ اپنی اپوزیشن پہ وہ ایک دوسرے کے اندر قریب آ رہی ہیں، نہ
वो कहीं से इशारों के लगता ही है कि वो कहीं से इशारा मिलने से मुंतज़िर हैं। और कल का जो लाहौर का वाक़या है उससे बात किस इरादे से जोड़ रही है, एक तो ये इसमें थोड़ा सा बताइए। दूसरा जो कल का वाक़या है, हुकूमत की तरफ से इल्ज़ाम लगाया गया कि लाखों रुपए तकसीम किए गए हैं कल का जो नवाज साहब के साथ ये खुद प्लांटेड था उनकी का पकड़ खुद प्लांटेड था और आप लोगों को ये सोच दिया। इसके साथ रिलेटेड मुझे ये भी बता दीजिए कि कल के वाक़े के बाद एक ज़ाहिर बदली है कि शायद शहबाज शरीफ साहब जो है वो और मरीम नवाज से बन गया। देखिए, पहली बात तो मैं ये वाज़ेह करना चाहता हूँ कि मुस्लिम लीग नून एक जस्द वाहिद है, एक चट्टान है जो मुत्तहिद है, जो मुत्तफ़िक है, और उसमें किसी किस्म की कोई गिरोहबंदी नहीं है। मुस्लिम लीग नून की क़यादत नवाज शरीफ साहब के फ़लसफ़े, उनकी सियासत और उनकी खिदमत के गिर्द घूमती है, और शहबाज शरीफ साहब से लेकर मुस्लिम लीग नून का एक आम कारकुन वो नवाज शरीफ साहब की सियासत और उनके नज़रिए पे यकीन रखता है। लिहाजा ये जो भी अफवाह साजी है, ये हुकूमत की डिसइंफॉर्मेशन होती है, और वक्त ने हमेशा इसे गलत साबित किया है। मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दो अलहदा जमातें ज़रूर हैं, लेकिन वो इस मुल्क के अंदर आइन की हुक्मरानी और जमहूरी अमल की मजबूती पर यकीन रखती हैं। इससे पहले हमने ARD के प्लेटफॉर्म से भी एक दूसरे के साथ मिलकर जमहूरियत के लिए जद्दोजहद की है और मिसाक जमहूरियत पर दस्तखत किए हैं। अब भी न सिर्फ मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी बल्कि JUIF, ANP, नेशनल पार्टी बलूचिस्तान की, जमहूरी कौमी वतन पार्टी जो यहाँ पे शेरपाव साहब की है, और हासिल बजिंजो साहब की नेशनल पार्टी, पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी और दीगर जितनी भी अपोजिशन की जमातें हैं, वो सब की सब मुत्तफिक हैं कि हमें मिलकर इस हकूमत से निजात हासिल करनी है। अगर ये हकूमत मज़ीद रह गई तो खुदा ना खास्ता 1-2 साल बाद ऐसे हालात पैदा हो जाएंगे कि कोई हुकूमत कबूल करने के लिए तैयार नहीं होगा। तो लिहाजा कोई हमारे दरमियान मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है। और जो कल का वाक़या है, अगर आपने फुटेज देखी हो तो एक गाड़ी जिससे पत्थर के बैग निकाले जा रहे हैं, वहाँ से वो लोग सरकारी फ़ाइल उठाना भूल गए थे, पीछे वहाँ एक सरकारी फ़ाइल भी पड़ी है। तो ये और उनके साथ जो लोग खड़े थे वो मखसूस, आप सब रिपोर्टर्स हैं, आपको पता है कि ये जो एजेंसियों के लोग किस किस्म के हुलिया और लिबास में होते हैं, और उनका जो मखसूस लिबास था उससे पहचाने जा सकते हैं। इसलिए ये पत्थरों वाला ड्रामा हुकूमत ने रचाया। अगर आप नैब की प्रेस रिलीज़ देखें, पंजाब के वुज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखें और मौके की फुटेज देखें, तो एक अंधे को भी पता लग जाएगा कि ये हुकूमत का नाटक था और बुरी तरह नाकाम हो गया। देखिए, जहाँ तक कौमी असम्बली का सवाल है, वहाँ पर काफ लीग और MQM के साथ मिलकर PTI की अक्सरियत है। जितनी देर ये दो जमातें उनकी हलीफ हैं तो उनको वहाँ पर अक्सरियत हासिल रहेगी। और हम इन दोनों जमातों को यही कहते हैं कि काफ लीग जो मुस्लिम लीग का नाम इस्तेमाल करती है, उसे सोचना चाहिए कि कायद आज़म के पाकिस्तान का क्या हशर हो रहा है। क्या वो इक़्तिदार के साथ रहेगी या वो अवाम के साथ आएगी।
ایم کیو ایم مڈل کلاس پارٹی ہے، کیا وہ مڈل کلاس کی مشکلات کو دیکھے گی یا حکومت کا فائدہ اٹھائے گی؟ تو اگر یہ دو جماعتیں آج پی ٹی آئی کا ساتھ چھوڑ دیں تو یقیناً ان کی حکومت ختم ہو سکتی ہے۔ پنجاب کے اندر بھی کاف لیگ کے ساتھ مل کر انہوں نے حکومت بنائی ہے، اور اگر کاف لیگ ان کو چھوڑ دے گی تب وہ حکومت ختم ہو سکتی ہے۔ تو ہم دونوں اسمبلیوں میں ان کے خلاف بھرپور اپنا کردار ادا کرتے ہیں، لیکن جو ان اسمبلیوں کے اندر تبدیلی ہے اس کی پونجی حکومت کی اتحادی جماعتوں کے پاس ہے، اور حکومت کی اتحادی جماعتوں کی پونجی آپ جانتے ہیں۔ اقبال صاحب، پاکستان کرکٹ ٹیم میں ایک میچ ہار جاتی ہے، پورا ملک سلیکٹرز کے پیچھے پڑ جاتا ہے۔ ادھر ملک کا سرگیانات کو اولاد سے سرو کیا گیا ہے، سلیکٹرز کے خلاف کوئی بول نہیں رہا، سلیکٹرز کو بالکل کلین چٹ دے دی ہے، کوئی جرمہ قرار دے دیا ہے، لگتا ہے معاملات سے ہو رہے ہیں سلیکٹرز کے ساتھ۔ آپ ذرا میرے ساتھ چلیں یہ بازار کے اندر، تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ لوگ سلیکشن کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں اور سلیکٹر کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں۔ جی دیکھیے، یہ حکومت جو ہے، میں نے جیسے کہا کہ نا تجربہ کار حکومت ہے، ہر شعبے میں انہوں نے پاکستان کو ڈیمیج کیا ہے۔ خارجہ میدان کے اندر کبھی بھارت کو جرت نہیں ہوئی تھی کہ وہ کشمیر کے اوپر ایسی کارروائی کرے جو اس نے 5 اگست 2019 کو کی ہے۔ ہم ان سے سوال کرتے ہیں کہ آپ نے پاکستان کو اتنا کمزور کیوں کر دیا 1.25 سال کے اندر کہ بھارت وہ کام کر گیا جو 72 سال میں اسے جرت نہیں ہوئی تھی۔ 5 سال ہمارے ساتھ بھی مودی وزیر اعظم تھا بھارت کا جب ہماری حکومت تھی، لیکن کبھی بھارت کو جرت نہیں ہوئی کہ کشمیر کے اوپر ایسا غیر قانونی قدم اٹھائے۔ آپ کی کمزوری ہے۔ پھر 1 سال تک سوئے رہے اور انتظار کر رہے تھے کہ جب 1 سال پورا ہوگا تو 1 سال کی سالگرہ منائیں گے بھارت کے قبضے کی، تو 2 دن کانفرنسیں سیمینار کی اور اس کے بعد پھر ٹائیں فش۔ مجھے بتائیں کہ وزیر اعظم نے، وزیر خارجہ نے، چیئرمین کشمیر کمیٹی نے کتنے ملکوں کا کشمیر کے 1 پوائنٹ ایجنڈے پہ دورہ کیا؟ کسی ایک ملک نہیں گئے۔ جب مدعی سست تو گواہ چست تو نہیں ہوگا۔ وزیر اعظم کا فرض تھا کہ OIC ممالک کا دورہ کرتے، جو 10-15 اہم مسلم ممالک ہیں اس میں خود جاتے اور انہیں کہتے کہ ہم کشمیر پہ اسلامی سربراہی کانفرنس کا اجلاس بلانا چاہتے ہیں، میں دیکھتا کیسے نہ ہوتی۔ لیکن جب آپ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں تو پھر مدعی سست اور گواہ چست تو نہیں ہوگا۔ ہم اجلاس بھی نہیں کرا سکے OIC کا، اور اب آ کے ہم اپنے دوست ملکوں پر الزام تراشیاں کر رہے ہیں۔ دوسرے ملکوں نے ہمارے حصے کا کام تو نہیں کرنا تھا، ہم نے تو اپنے حصے کا کام کرنا تھا۔ لہٰذا آج سعودی عرب سے بھی تعلقات کہاں ہیں؟ چین جو ہمارا وہ ملک جس نے ہمارا اس وقت ہاتھ پکڑا جب کوئی ہاتھ پکڑنے کے لیے تیار نہیں تھا، اس کی قیادت کو، اور سی پیک کے خلاف بھی جیسے جیسے الزامات لگائے گئے ہیں، کیا آپ کا خیال ہے چین خوش ہوتا ہوگا کہ ہم نے پاکستان کی مدد کی ہے، خیر سگالی سے مدد کی ہے، اور ہمارے ان منصوبوں پر کس طرح کے یہ الزامات لگا رہے ہیں؟ اس سے کیا دوستی میں اضافہ ہوا ہوگا؟ تو یہ لوگ تو ایک اناڑی ڈرائیور بیٹھ گیا ہے، اب آپ دعا کریں کہ کم سے کم نقصان سے اتر جائے۔ دیکھیے، جو ہمیں تو اس بات پہ خوشی ہے کہ بالآخر پشاور کے عوام کو بھی وہی سہولت ملے گی جو ہم نے آج سے 5 سال پہلے لاہور کے لوگوں کو، ملتان کے لوگوں کو، پنڈی اسلام آباد کے لوگوں کو دے دی تھی، بلکہ 7 سال پہلے دے دی تھی۔ لیکن جس قیمت پہ ملے گی وہ قیمت کون ادا کرے گا؟ 4 گنا اس کی قیمت میں اضافہ ہوا ہے۔ اور کیوں یہ اس کی انکوائری نہیں ہونے دیتے؟ سٹے آرڈر لے آتے ہیں جا کے۔ نیب کو کیوں روکا ہے انہوں نے؟ FIA کو کیوں روکا ہے؟ ہائی کورٹ نے کہا اس کی انکوائری کریں۔
یا کہ اسٹے لے آتے ہیں جناب اس کی انکوائری نہ کریں. نہیں سر، اس میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ پروجیکٹ تو کمپلیٹ ہی نہیں ہے، ادھورا انکمپلیٹ پروجیکٹ ہے. شرم کی بات تو یہ افتتاح کی کس چیز کا کر رہا ہے کہ وہ تو چلے، عوام کو تو کوئی ریلیف تو ملے نا. اس میں یہ بات نہیں کہ اس کی کاسٹ 400 گنا بڑھ گئی، وہ اپنی جگہ کاسٹ بھی بڑھ گئی اور ریلیف بھی نہیں ملا. الٹا یا کے پی اور پشاور کی عوام کی مشکلات میں اضافہ کر دیا. یہ آج بھی انکمپلیٹ ہے. یہ انکمپلیٹ پروجیکٹ کا افتتاح کر رہا ہے، سب صرف تختی لگانے کا شوق ہے. جب پروجیکٹ کمپلیٹ ہی نہیں اور چل ہی نہیں رہے تو کس چیز کا کر رہا ہے. اس میں یہ بات ضروری ہے. کاسٹ بڑھنا ایک ہی بات ہے، کاسٹ کتنا بڑھ گیا، انکوائری کیوں نہیں ہونے دے رہا ہے سب کچھ، مگر پروجیکٹ تو کمپلیٹ کرنے دے نا، عوام کو تو ریلیف دے رہے. کتنی شرم کی بات ہے کہ انکمپلیٹ کے پروجیکٹ کے لیے آ کر اور فیتا کاٹ دے. پروجیکٹ اگر کمپلیٹ ہے تو نواز شریف کے کمپلیٹ ہے. میں نے آج آپ کو جو 8 پروجیکٹ بتائے ہیں یا تعلیم کے پشاور میں، ان کے وزیر اعلیٰ اور ان کے وزیروں سے سوال ضرور کیجئے گا کہ 2 سال میں آپ نے پشاور کے کتنے پروجیکٹ تعلیم کے منظور کیے. ٹھیک ہے. دیکھیے میاں صاحب کی الحمدللہ جو ایک لائف تھریٹننگ کنڈیشن تھی، یہاں سے جب وہ گئے ہیں اس میں بہتری ہے. ان کے پلیٹلیٹس ڈاکٹرز نے سٹیبلائز کیے ہیں. ان کے اب ہارٹ کے پروسیجرز ہونے ہیں جو برطانیہ میں کرونا کرائسس کی وجہ سے ہسپتال بند ہونے کی وجہ سے مؤخر ہوا تھا. تو جو ہی ڈاکٹرز انہیں نئی اپوائنٹمنٹ دیں گے تو ان کے ہارٹ کا پروسیجر ہونا ہے، اور ڈاکٹرز کی طرف سے انہیں صحت یابی کا سرٹیفکیٹ ملنے کے بعد وہ پہلی فلائٹ لے کے پاکستان آ جائیں گے. بہت